نسائی شریف میں حدیث نمبر 814، اور صرف نسائی شریف میں نہیں، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، اور ابن خزیمہ کی صحیح میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ۔ اس کے علاوہ درجنوں کتابوں میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، راسو صفوفکم، یہ پہلا حکم ہے، راسو، کہ اپنی صفوں میں خلل نہ رکھو۔ وہی بنیان مرصوص، وہی جو پہلے حکم آ چکا ہے، یتراسون، اور فرشتوں کا طریقہ، راسو، راساسا، یوراسسو، امر راسسو، راسس بھی ہو سکتا تھا، اور واحد میں 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا۔ اب یہ جمع ہے، راسو صفوفکم، حکم مطلق ہے قیامت تک، اور صحابہ نے طاعون کے امراض دیکھے، طاعون کے علاوہ بھی، طاعون نہیں لیکن وبا آئی مدینہ منورہ میں سرکار کی ظاہری حیات میں، اور طاعون کا مرض صحابہ کے عہد میں کئی بار آیا مدینہ منورہ سے ہٹ کر باقی بلاد اسلامیہ بالخصوص شام میں، لیکن کسی نے یہ صفوں کے نظام پر حملہ نہیں کیا اور یہ چھٹی نہیں دی۔ پہلا امر ہے راسو، دوسرا قاربو، دیکھو سرکار کی باریک بینی۔ 2 ہمارے موضوع ہے نا، ایک ہے کہ صف میں 2 آدمیوں کے درمیان کا فاصلہ، دوسرا ایک صف کا دوسری صف کا فاصلہ۔ راسو پہلے موضوع پر ہے، قاربو دوسرے موضوع پر ہے۔ قاربو بین ہا ضمیر مؤنث صفوف کی طرف راجع ہے کہ صفوں کو قریب قریب رکھو، یعنی پہلی صف اور دوسری صف، اس کے درمیان میں یوں نہ ہو کہ 3-4 صفوں کا درمیان چھوڑا ہوا ہے، یا یہاں سمجھو کہ یہاں موج ہے جتنا مزید زیادہ کر لیں۔ فرمایا وقاربو، ان کے درمیان، صفوں کے درمیان قرب کرو، ان کو قریب قریب رکھو۔ پھر وحازو بالاعناق، کیا گہرائی ہے نگاہ نبوت میں۔ فرمایا یہ تم نے دیکھنا ہے نا کہ صف سیدھی ہے، صف سیدھی ہے تو ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو کے گردنوں کو دیکھے، ایک دوسرے کے برابری گردنوں کے ذریعے دیکھو۔ محاذات کے 10 بندے کھڑے ہیں پہلی صف میں، اتنی جگہ تھی تو 10 کی گردن ایک لائن میں ہے یا کسی کے آگے پیچھے ہے؟ یہ وَحَازُوا بِالْأَعْنَاقِ، برابری اور محاذات بذریعہ گردنوں کے چیک کرو۔ مناقب والا علیحدہ گزر چکا ہے، یہ اس پر مرتب ہوتا ہے پھر اعناق کا، اور جو کسی کا چھوٹا قد ہو تو وہ شاذ و نادر بات ہے، جو عمومی متوسط انسانوں کے قد ہیں اس کے لحاظ سے۔ اب یہ 3 حکم، اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی، حالانکہ قیامت تک کے غلام کے لیے تو قسم کے بغیر بھی سرکار کے حکم کے سامنے سر خم تھا۔ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی لأری الشیاطین، خدا کی قسم میں شیطانوں کو دیکھتا ہوں، تدخل من خلل الصف، کہ وہ داخل ہوتے ہیں 2 نمازیوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں داخل ہوتے ہیں، کأنہا الحذف، حذف جس طرح کے بھیڑ یا بکری کا بچہ ہوتا ہے، لیلا، میمنہ۔ یہ قسم اٹھا کے بیان کیا کہ صحابہ تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے آتا ہے۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے،
اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اب یہ تو اس آنکھ کا کرم ہے کہ شیطان جیسا پلید اور موذی اس کا داخلہ بند کرنے کا طریقہ سرکار نے ہمیں عطا کیا۔ قیامت تک کی ٹیکنالوجی کروڑوں چھلانگیں لگا کے بھی کسی ایک مسجد میں داخل ہونے والے شیطان کا پتہ نہیں دے سکتی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو آنکھوں سے دیکھ کر، کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر وہ اعتماد نہیں جو سرکار کے دیکھنے پر اعتماد ہے، آنکھوں سے دیکھ کر قسم اٹھا کے کہا، فرمایا میں دیکھتا ہوں شیطانوں کو، وہ یوں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اسلامی سیکورٹی ہے، مومن کو ماننی پڑے گی اور دوسرا مان ہی نہیں سکتا۔ وہ شیطان جو مشرق میں بیٹھ کے مغرب والوں کو گمراہ کر سکتا ہے، وہ جو خون میں شامل ہو کے اندر سے پھیرا لگا کے آ سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مغرب کے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو، اندر نہیں آئے گا۔ بہت بڑا باغی بھی یہ حد کراس نہیں کر پائے گا۔ فرمایا کچھ نہیں تو چھڑی رکھ دو بسم اللہ پڑھ کے، اب نیچے بھی جگہ خالی ہے، اوپر بھی خالی ہے۔ جو بندے کے ناک کی اوپر والی جگہ جا کے رات گزار لیتا ہے، اس کو دروازے کی جگہوں سے گزرنا کیا مشکل ہے۔ اور فرمایا اور نہیں تو بسم اللہ پڑھ کے دھاگا باندھ دو۔ میری شریعت کی بسم اللہ میں یہ پاور ہے کہ شیطان اندر نہیں آئے گا۔ اب یہ مان صرف مسلمان سکتا ہے، اور مسلمان جس کو لبرلزم کے جراثیم نہ چمٹے ہوں، جو پہلے عقل پہ سائنٹیفک بنیادوں پہ تولنا شروع ہوگا تو آخری گھڑی تک بھی 40 سال 80 سال کی زندگی یہ ایک بھی نہیں تول سکے گا کہ مان لے آگے زندگی پھر اسے کیا عمل کی ملے گی۔ اور ایمان بالغیب والے ایسی ہزاروں باتیں مانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہمارا یقین ہے، بسم اللہ پڑھ کر باندھے ہوئے دھاگے پر یقین ہے کہ شیطان جو قیامت تک کی ٹیکنالوجیوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، وہ اس دھاگے کو توڑنا تو کیا دھکا بھی نہیں دیتا، ہٹ کے واپس چلا جاتا ہے۔ بڑا باغی بھی اس شریعت کے کچھ احکام کے سامنے یوں ڈھیر ہو چکا ہے۔ تو کرونا کی کیا حیثیت ہے؟ سوچو، عالم اسلام کے مفتیان کرام سمجھاؤ ان حکمرانوں کو، انہیں تو یہ پتہ نہیں ان حدیثوں کا، ایمان بالغیب کیا ہے، شریعت مطہرہ کیا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا، ان حدیثوں کا مذاق اڑانا ہے تو پھر ہمارا اور ان کا گزارا کیا ہے؟ اور پھر ان لوگوں کے لیے انہوں نے اسلام سے پھر لینا کیا ہے؟ اسلام کے سامنے عقل کو جھکانا پڑے گا۔ یہ متواتر حدیثیں جو موجود ہیں، تو اس بنیاد پر سرکار فرما رہے ہیں کہ صفوں کے درمیان خلل نہ چھوڑنا۔ خدا کی قسم، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں دیکھتا ہوں تھوڑی سی اس جگہ بھی خالی ہوتی ہے تو اس سائز کا شیطان آگے گھس جاتا ہے۔ اب وہ پلید کتنا ہے اور وہ دشمن کتنا ہے کہ انسان کو کتنا لوٹنا چاہتا ہے، کروڑ ہاں کرونے اس کمینے کی ایک جھلک کے سامنے زیر ہیں۔ تو اتنا بڑا دشمن قبول کرنا چاہتے ہو، کرونا کا تو وام ہے اور اس کے آنے کا یقین ہے۔ سرکار تو قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم دیکھا، وہ دو صفوں کے درمیان جو جگہ ہے تھوڑی سی بھی، میں نے، یعنی یہ لفظ جو ہے نا خزف والا اس لیے تھا، ویسے تو وہ کبھی احد پہاڑ جتنا بڑھ جاتا ہے، کبھی اس کا سائز مزید بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ بھی کمینے میں گنجائش ہے کہ جیسی جگہ وہ فٹ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی جگہ ملنے پر بھی وہ باز نہیں آتا، اپنی شرارتیں کرنے کے لیے وہ آ جاتا ہے۔ تو بندہ تو اپنے دشمن سے بچ کے رہتا ہے۔ سیکورٹی یہ سیکور کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم کیسے ہیں کہ ہم اسے قبول ہی نہیں کر رہے معاذ اللہ۔
اب کرونا سے بچنے کے لیے شتونا کو جگہ دے دیں، بچاؤ کرونا سے، اور اس کے آنے کی جگہ چھوڑ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سائز کے آ جائیں۔ ابلیس ایک ہے، مگر شیطان تو یہ جتنی جگہ بنائیں گے اتنی جگہ میں آ جائیں گے۔ اور یہ میں پوچھتا ہوں مفتیوں سے کہ وہ شیطان کی بیماری بڑی ہے یا کرونا کی بیماری بڑی ہے؟ شیطان کا ضرر زیادہ ہے یا کرونا کا ضرر زیادہ ہے؟ شیطان سے بچاؤ زیادہ ضروری ہے ایمان کے لیے یا کرونا سے بچاؤ زیادہ ضروری ہے؟ کسی جہت میں تو سوچ لو۔ کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر ناخدا نے، ابھی ان لوگوں کا حساب باقی ہے، ناخدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا۔